اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم را۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کتاب کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو اونچا کر دیا جو تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک گردش کرتا رہے گا، وہی سارے امور کا انتظام کرتا ہے۔ آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے، اور اس میں ہر قسم کے میوے سے دو دو قسم پیدا کیے، رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں قسم قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، یعنی کھجور کے پیڑ ہیں، بعض میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض میں کم، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ایک کو دوسرے پر پھلوں میں ہم فوقیت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول قابل تعجب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا آج سر نو پیدا ہوں گے؟ یا وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے اور انہی لوگوں کے گلوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اور آپ کا رب تو لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم پر، اور بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کافر کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو، اور ظاہر جو دکھتی ہیں چیزیں وہ چیزوں کو جانتے ہیں، عظمت والا اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہے کہ تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات کو کہیں چھپ جائے اور جو دن کو چلے پھرے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے فرشتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، کچھ اس کے آگے اور کچھ پیچھے، کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی بادلوں کو اونچا کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رات اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی بجلیاں بھیجتے ہیں پھر جس پر چاہے گرا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔
آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے سچا پکارنا، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے سب جھکتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو کارساز بنایا جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پھر یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہے، یا کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا، ایسوں کو جنہوں نے اللہ کسی کوئی مخلوقات پیدا کی ہے، پھر ان کو ایک جیسا معلوم ہوا پیدا کرنا۔ کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا ہے، غالب ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے مہ برسایا، یعنی بارش برسائی، پھر اس سے اپنے اپنے مقدار کے مطابق نالے بھی نکلے، پھر بہا لایا وہ سیلاب جاگ پھلا ہوا، اور جن چیزوں کو آگ میں زیور اور آسمان اور جن چیزوں کو آگ میں زیور یا اور سامان بنانے کے غرض سے تڑپتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی مائل کچائل آ جاتے ہیں۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ سو جو مائل کچائل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے، جو بھی میل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے رب کا کہا مانا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہوں تو سب کا سب اپنی رہائی میں دے دے، یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو یہ جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا یہ آدمی اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کو توڑتے نہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔